وقت سحری کا ہو گیا جاگو، نور ہر سمت چھا گیا جاگو، ماہ رمضان کی برکتیں لوٹو۔ نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن او كما قال الله سبحانه وتعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے دوستو، میرا موضوع چل رہا ہے رمضان کے فضائل کے بارے میں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس کس طرح کے فضائل اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ رکھنے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر رمضان کو پایا ہے، کس درجے کے فضائل ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ کی طرف سے رمضان کی ہر شب و روز میں جہنم سے قیدی آزاد کیے جاتے ہیں، اور رمضان شریف میں ہر شب و روز میں ہر مسلمان کے لیے ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ میرے دوستو، ہمیں اس فضیلت پہ غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم کتنا اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کتنا ہم اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ان قیدیوں میں، جن قیدیوں کو اللہ جل شانہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں، ان میں ہمارا بھی نام لکھ دیں۔ اور ہم اللہ سے کتنی دعائیں قبول کرتے ہیں اپنی دنیا اور آخرت کے لیے کہ ان میں سے روزانہ ایک دعا ہماری اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ ہر مسلمان کی اس میں غور فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہر کسی مسلمان کو اس میں غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری کتنی اس طرف توجہ ہے۔ اور میرے دوستو، اللہ جل شانہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں عمرہ کرنا یہ حج کرنے کے برابر ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اب میرے دوستو، وہ لوگ جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے، سب سے پہلی بات جن کو اللہ نے فراوانی دی ہے، ان کے ذمہ حج ہے، ان کو حج کرنا ضروری ہے۔ اور اگر حج کیا ہوا ہے یا اتنی رقم نہیں ہے، صرف عمرہ کرنے کی طاقت ہے، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ہمیں خاص طور پہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لیں۔ تو جب رمضان کے مہینے میں عمرہ کریں گے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے انعام اور پیکیج کے طور پہ ہمارے لیے یہ ہوگا کہ وہ حج کے برابر ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آسانی کی طرف لانے کی کوشش کی۔ اب میرے دوستو، اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے، پہلی حدیث کو دیکھتے ہوئے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روزانہ اللہ سے دعائیں کریں، تو ایک دعا تو ضرور قبول ہوگی نا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اللہ نے ان کو مہینہ ہی ایسا دے دیا جس مہینے کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب جتنی مرضی دعائیں اللہ سے مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو، اللہ ہی سے تو ہر چیز مانگنی ہے۔ دنیا والے تو انکار بھی کر دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی جہنم سے جو قیدی آزاد کرتے ہیں ان میں ہمارا بھی شمار کر دے، کہ اللہ ہمیں بھی جہنم سے خلاصی دے دے۔ اور اس کے ساتھ ہم اللہ سے دعا مانگے تو اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کرے۔ تو جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو خود بھی سنیں، عمل کریں، اور جتنے بھی تمہارے دوست ہیں ان سب کو یہ شیئر کریں تاکہ ان کی زندگی میں بھی عمل آ سکے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وقت سحری کا ہو گیا جاگو، نور ہر سمت چھا گیا جاگو،